السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وہی ہوا جو ہونا تھا، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے، عمرتا بندیال صاحب۔ یہ خبر نہیں ہے، خبر ہے اسکینڈلز، خبر ہے ان کا رونا دھونا، خبر ہے پہلے والے کا حشر دیکھ کر اپنے ہونے والے حشر سے گھبراہٹ۔ آج ریٹائر ہو گئے عمرتا بندیال، اور کل ہی ان کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، اور مخالفین یعنی جو عمران خان کے مخالفین تھے، چیف جسٹس صاحب نے ان کو اپنا مخالف بنایا ہوا تھا، وہ تو ان پر تنقید کریں گے ہی، وہ تو ان پر فکریں کسیں گے ہی، وہ تو ان کے خلاف نعرے بازی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح گردن ہاتھ میں آئے۔ جس طرح انہوں نے عمران خان کے مخالفین کی گردن پکڑی ہوئی تھی نا، ہلنے نہیں دے رہے تھے، اسی طرح ان کی کوشش ہوگی کہ بندیال صاحب کی گردن ان کے ہاتھ میں آئے۔ لیکن عمران خان صاحب تحریک انصاف وہ الگ سے اب ان کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہ کرسی پر تھے تب تک اشارے کنائیوں میں ذرا گلے شکوے کے انداز میں بات کرتے تھے بندیال صاحب کے خلاف۔ اب کھل کر آئیں گے سامنے، کھل کر۔ اور آپ دیکھیے گا کہ وہ جو جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے انیر پا دینا پئی، جو بندیال صاحب کر گئے ہیں نا، خاص طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے کے بعد، وہ تو سارا لگ رہا ہے کہ اڑ جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو بھی کریں گے تو ان کے وارے صدقے واری جائیں گے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے صدقے واری جائیں گے۔ اور یہ ابھی سے کہنا شروع ہو گئے، دیکھیں جی قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج، وہ آئین اور قانون پر چلنے والا جج، وہ کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی برداشت کریں گے؟ بندیال یہ کرپٹ آدمی تھا، بندیال کمپرومائزڈ آدمی تھا۔ بلکہ ایک واقعہ جب وہ چیف جسٹس سے تو ہم اس طرح سنایا نہیں کرتے تھے، ایک جج کے حوالے سے ایک واقعہ آیا تھا، ان کی آڈیو تھی، پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی ان کی گفتگو کا معاملہ تھا، تو اس میں انہوں نے بندیال کے متعلق کہا یہ ٹھنڈے ٹھار ہے، مطلب یہ وہ نہیں ہے جو اپنا کچھ کر سکے۔ الفاظ ان کے کچھ اور تھے، تو وہ میں الفاظ اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، نازیبہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال بندیال صاحب کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور وہ اسکینڈل اگر اس کو پرسو کیا جائے گا، اور اگر وہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسکینڈل ابھی ثابت ہونا باقی ہوتا ہے، اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ 700 ماہ کی آڈیو سے بڑا معاملہ ہے۔ ایک چیف جسٹس کرسی پر بیٹھ کر کس طرح کرپشن کر رہے تھے، صاف شفاف، یعنی ایسے کہ اپنا قتل بھی کرو اور ہاتھ پر خون بھی نہ لگے، دامن بھی بچاؤ، اس طرح کی وارداتیں۔ اور وارداتیں تو خیر ڈالتے ہی رہے سارے۔ ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ کے نام پر جو وارداتیں ڈالی، بلکہ ثاقب نثار کا جو حشر ہوا، وہ حشر دیکھ کر عمرتا بندیال صاحب کا رونا نکل گیا۔ ایک تصویر وائرل تھی، اس تصویر کا پیچھا کیا گیا۔ وہ تصویر میں وہ کھڑے ہوئے کہیں سائیڈ پہ، یوں کسی کھمبے کے ساتھ سہارا لے کر، معصوم سے، مظلوم سے، بے بس سے، لاچار سے، وہ جو کسی کی عزت اپنی عدالت میں رہنے نہیں دیتے تھے، باعزت لوگوں کی۔ ملزم جو ہوتا ہے، مجرم جو ہوتا ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کی پھر کیا ہیومن، مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان کی عزت تو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی جرم میں ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، گھنونا جرم ہے، تو چلیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن باعزت لوگوں کو بلا کر اپنی عدالت میں پگڑیاں اچھالنا، اور یہاں تک کہ ججوں کی عدالت میں گھس کے ان کے منہ پہ فائلیں مارنا اور موبائل دے مارنا، ان کو ہسپتالوں میں گھس کے دیکھنا کہ جی کون شراب پی رہا ہے کون نہیں پی رہا، اور پھر بوتل اٹھا کر لے جانا کہ جس کا فرانزک کروائیں۔ وہ یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ وہ جو ان کے اصل ان کے جو جن کے سارے فالوور ہیں، مرید ہیں جن کے، وہ افتخار چودھری صاحب، وہ گور بٹ ان کو ڈمپر کہتے ہیں، بہرحال ڈپر کہتے ہیں ان کو، بہرحال وہ بٹ صاحب کی مرضی ہے، لیکن وہ اس کو دجال بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو پاکستان کی عدلیہ کا، ویسے تو بیڑا پہلے ہی غرق تھا، شروع سے غرق تھا، لیکن وہ جو تباہی اور بربادی پھیلا گئے نا، توبہ استغفار، تو یہ ان کے سارے فالوور تھے، جو جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح یہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال اب پھر حشر ان کا ہو رہا ہے، برا، بہت برا حشر ہو رہا ہے۔ تو وہ جو افتخار چودھری کر گئے، ثاقب نثار نے اس کو فالو کیا، ثاقب نثار نے جو کیا
عمرتا بندیال نے اور اس سے پہلے گلزار نے ان کو فالو کیا۔ اب آپ دیکھیں سارے زیادہ تر باہر ہی پھر رہے ہیں۔ ثاقب نثار کے متعلق تو یہ خبر تھی کہ اپنے گھر والوں کے اوپر چیخ رہے ہوتے تھے کہ تم لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نواز شریف صاحب کے کندھوں پر بیٹھ کر یہاں پہنچے تھے۔ سمجھا نواز شریف صاحب اس خوش فہمی میں تھے جب یہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے کہ جناب یہ اپنا جج آ رہا ہے، اور پھر ثاقب نثار نے کہا کہ جی مجھے کیوں کہا جاتا تھا کہ جی میں اپنا جج ہوں؟ ظاہر ہے میرا تو شروع سے پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی اگر کوئی نواز شریف صاحب کی چمک دمک پر اگر اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے جج، تو پھر وہ ڈنڈا بھی ہوگا اگر ISI کا فوج کا تو وہ تو ڈبل ضمیر بیچے گا۔ اور پھر ثاقب نثار نے وہی کیا۔ نواز شریف کے ہاتھوں سے بنا ہوا ثاقب نثار نواز شریف کو کھا گیا۔ آج نواز شریف جن مصیبتوں میں ہیں ان میں بڑا ہاتھ تو ثاقب نثار کا ہے۔ تو وہ ثاقب نثار صاحب کی تصویر، وہ پارٹی بنائی تھی جناب جسٹس پارٹی، افتخار چودھری نے، 2 لوگ نہیں ملے ساتھ۔ کرسی پر ہوتے ہیں تو فرعون ہوتے ہیں چیف جسٹس جو ہوئے، حالانکہ چیف جسٹس کو منصف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو کچھ سارے تو نہیں، کچھ چیف جسٹس صاحبان رہے، کچھ فرعون رہے۔ پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھنا، اپنا کسی ادارے کو کچھ نہیں سمجھنا، سارا کچھ خود کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا اختیار بھی خود استعمال کرنا ہے، صدر کا اختیار بھی خود استعمال کرنا ہے۔ آرمی چیف والی سائڈ پر جاتے ہوئے ان کے پر جلتے، باقی سب کو رگڑا لگانا۔ تو انہوں نے جسٹس پارٹی بنائی، اور بھائی پتہ لگ گیا کہ کوئی بندہ ساتھ دینے والا نہیں تھا، رسوا ہو گئے۔ ثاقب نثار صاحب کی جو تصویر ہے، اس تصویر اور اس تصویر کی کہانی نے آج آنسو رلا دیا جاتے ہوئے چیف جسٹس کو۔ تقریب تھی ایک، وہ تصویر کی کہانی پر میں آتا ہوں۔ تقریب تھی ایک الوداعی سپریم کورٹ کے اسٹاف کی طرف سے، ملازمین کی طرف سے۔ وہاں انہوں نے خطاب فرمایا، خطاب فرماتے ہوئے ان کے آنسو نکل آئے، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو ڈوبتا ہوا سورج ہوں۔ جب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی میڈیا پر یہ رپورٹ ہو رہا تھا، تو میرے وہ ہوتا نا بے ساختہ آپ کی زبان پر جملے آ جائیں، تو میری زبان پر جملے آ گئے کہ اب ڈوبتا ہوا سورج نہیں، ڈوب چکا ہوا سورج ہے۔ اب دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پہلا اسکینڈل ہمارے استاد سعید چودھری صاحب لے کر سامنے آ گئے، اور سعید چودھری یہ ہوتا ہے نا ٹھوک بجا کے پراپر ایک ایک چیز سامنے لا کے بات کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس دکھائے انہوں نے اپنے ویلاگ میں۔ اسکینڈل یہ ہے، ایک رائیونڈ روڈ پر اپنا ایگریکلچر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ جس طرح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ایگریکس کے نام سے، اس میں ان کی اہلیہ محترمہ نے 97 میں ایک پلاٹ الاٹ کروایا تھا قبرستان کا۔ قبرستان، مسجد، اسکول، اس کمیونٹی کے پلاٹ کہا جاتا ہے میرا خیال ہے، رفاہی پلاٹ، فلاحی۔ تو وہ الاٹ نہیں ہو سکتے، وہ ہر اسکیم کے اندر، ہر کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے سڑکیں کتنی چھوڑی ہیں، فٹ پاتھ کتنا چھوڑا ہے، اسکول کے لیے کتنی جگہ ہے، کمیونٹی سینٹر کے لیے کتنی جگہ ہے، اور وہ جگہ کسی کو الاٹ نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کے حساب سے جو لوگ پلاٹ لیتے ہیں ان سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ وہ پیسہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی یا جو اسکیم بنا رہے ہیں وہ پیسے وہ نہیں دیتے، لوگوں سے سارا حساب کتاب لگا کے پھر پلاٹ کی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ وہ انہوں نے پلاٹ الاٹ کروایا، اور پھر ان کو کوئی 22 سال ہو گیا، 2021 میں انہوں نے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کو ایک درخواست دی کہ جی ہمارا جو پلاٹ ہے وہ تو ہمیں قبرستان پر الاٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ پلاٹ ہمیں کوئی اور پلاٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اور تو پلاٹ کوئی ہے نہیں، اور قبرستان پر تو پلاٹ الاٹ ہو نہیں سکتا، تو آپ کو کس نے الاٹ کیا ہے؟ انہوں نے درخواست مسترد کر دی۔ یہ صاحب چیف جسٹس انہوں نے اپنے سیکریٹری کے، یعنی رجسٹرار نے مسترد کر دیا، انہوں نے اپنے سیکریٹری کے ذریعے سیکریٹری کوآپریٹوز کو جو ہے وہ سوسائٹیز کے جو ہوتے ہیں ان کو کہا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ، میرا مسئلہ ہے بھائی، میری بیگم کا، نوین بندیال۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو الاٹمنٹ تھی وہ انہوں نے اپنے نوین ڈاٹر آف اظہر حیات نون جج صاحب کے نام سے انہوں نے اپنا
یعنی وائف آف فلاں نہیں تھا بندیال، وہ نہیں تھا. بہرحال تو وہ انہوں نے پھر ایک آپشن دی خود ہی کہ چلیں اگر وہ ریزیڈنشیل پلاٹ نہیں ہے تو وہ کمرشل پلاٹ الاٹ کر لیں. تو مکرم سعید چودھری کے کوڑیوں کے دام میں لیا ہوا قبرستان والا جو پلاٹ تھا، ناجائز، جائز بھی نہیں تھا، اس کی جگہ یعنی وہ وہاں پر ایک کنال زمین اگر رہائشی پلاٹ ہے تو وہ 3.25 کروڑ کا 3.5 کروڑ کا، اس کی جگہ ڈبل مالیت والا کوئی 5-6 کروڑ والا کمرشل پلاٹ، کارنر کمرشل پلاٹ وہ الاٹ کروایا گیا. یعنی مفت میں. پہلے تو ناجائز پلاٹ کو کس طرح طریقے سے، اب بظاہر دیکھا جائے تو کوئی کرپشن نہیں ہے جی یہ، لیکن اگر چیف جسٹس اپنا اختیار استعمال کرے، سپریم کورٹ کے جج اپنا اختیار استعمال کرے تو پھر تو ہے کہ بھئی آپ نے اول تو یہ ہے کہ اس چیز کا حساب دیں کہ آپ نے قبرستان کا پلاٹ الاٹ کیسے کروایا، اور قبرستان کا پلاٹ الاٹ ہوا تو اس کے اگینسٹ آپ کو کمرشل پلاٹ کیسے الاٹ ہوا، تو آپ کا تو پلاٹ ہی نہیں بنتا تھا. یعنی پلاٹ تھا ہی نہیں، اس کے اگینسٹ ایک بڑا پلاٹ لے لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خاندانی پراپرٹی یا ان کے بچوں کے بنائی گئی پراپرٹی کو کھنگالنے کے لیے ان کی بیمار اہلیہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا، اپنے ساتھی جج کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا، تضحیک کی، توہین کی، یہاں تک کہ ان کو کسی بینچ میں بیٹھنے نہیں دیا. جب تک عمر عطا بندیال اور جسٹس گلزار تھے وہ رلتے رہے، لیکن اپنے حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اور پھر وہ کل چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. تو یہ ہے ان کی اوقات کل ملا کے، جو ہمیں بیٹھ کر انصاف کا درس دے رہے ہوتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا سب کو انصاف فراہم کرنا ہے، پارلیمنٹ والے چور ہیں فلاں. یہ انہوں نے ہی کہا تھا نا، انہوں نے ہی کہا تھا جس پر پھر پارلیمنٹ میں شور ہوا تھا، جس پر وہ رضا ربانی نے اور وہ عرفان صدیقی نے سینٹ میں احتجاج کیا تھا. بلکہ وہ عرفان صدیقی نے تو کہا تھا کہ یہ چابک مار رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے پیٹھ پر، کہ جی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں اور وہ دوبارہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں. یہ لوگ خود اعمال چیک کریں. ساری زندگی کے لیے مرات الگ، پلاٹ الگ، پیٹ نہیں بھرتے ان کے. جسٹس مزار علی نقوی صاحب، ان کے اوپر ریفرنس ہے، یہ اس چکر میں انہوں نے ان کو بچا لیا ہوگا کہ بھی اپنے کرتوت تھے، ورنہ مزار علی نقوی کا جو لاہور کینٹونمنٹ کا جو اسکینڈل سامنے آیا تھا پلاٹ کا، گھر کا، وہ بڑا اسکینڈل تھا. کوئی حساب کتاب ہوتا ہے نا بھائی، میں ایک چیز خریدتا ہوں، میں نے کپڑے پہنے ہوئے میں نے خریدے ہیں تو میں نے اپنی تنخواہ سے خریدے ہوں گے نا. یہ مجھے مطلب اب وہ جو نیب کی ترامیم اڑائی ہیں انہوں نے، اس کے مطابق ان کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کہاں سے خریدا. نہیں، ہم احتساب سے بالا ہیں، کوئی الزام اتھینٹک نہیں ہے، کوئی اس کی وہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی باقیوں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں. تو یہ اسکینڈل آ گیا ہوا ہے. اب وہ رو بھی رہے ہیں. وہ جو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ان کے آنسو نکل آئے. کیوں نکلے؟ تصویر پر آتا ہوں میں. جسٹس، ریٹائرڈ جسٹس بابا رحمتے، وہ دعا میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے کپڑوں پر نظر ڈالیں دونوں کی تو مطلب اچھے خاصے غریب کا گھر بن جاتا ہے. اتنے مہنگی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ اور ان کے بچے. کہاں سے آتے ہیں کچھ نہیں پتہ. ڈیم فنڈ لوگوں پر بلا کر عدالتوں میں اتنا جرمانہ دے دو، اتنا جرمانہ دے دو، باہر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا تھا. سعید چودھری صاحب نے اس تصویر کا پیچھا کیا اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ سے وہ آ رہے تھے گھوم سیر سپاٹا کر کے، اور بزنس کلاس کا ٹکٹ تھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر داخل ہونے کے لیے. لیکن پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے جہاز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے مسافر اس طرف بھیجے جاتے. تو وہ ان کو کہا گیا کہ آپ انتظار کریں. یہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے. ان کا خیال تھا کہ جی میں تو سابق چیف جسٹس ہوں، اور ظاہر ہے عمران خان کے یہ ابھی بھی عمران خان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. پیچھے جو 63A والا معاملہ تھا، پنجاب عمران خان کو دلوانا، بڑا کچھ عمران خان کے لیے انہوں نے کیا. عدلیہ کو مینیج کرتے رہے. ان کا خیال تھا کہ جی یہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سارے عمران خان کے فالوور ہوتے ہیں، تو مجھے تو وہ
کندھوں پر بٹھا کر میرے لیے نعرے لگائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ گزرتے ہوئے لوگ منحوس کی آوازیں کستے گئے۔ پھر جب اندر جا کر بیٹھے تو وہاں پر بھی لوگوں نے سعید چودھری صاحب کے بقول، کیونکہ سعید چودھری صاحب کو اس جہاز کے ایک مسافر نے ساری رودات سنائی، تو وہاں پر بھی لوگ ان کو یوں کہ حیرانود نظروں کے ساتھ دیکھتے رہے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، یہ ہے وہ بندہ۔ اب خود یہ رسوا پھر رہے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن جن سیاسی جماعتوں کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی وہ واپس اپنے اس میں آ رہی ہیں، سیاسی میدان میں سیاسی عمل کا حصہ ہو رہی ہیں، اور یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ ہو رہے ہیں۔ تو یہی دیکھ کر آنسو نکل رہے ہیں۔ سندھی میں کہتے ہیں کہ ابے جو موت ڈسی پنجو موت تا ارواح ٹڑی ویو، یعنی جو کچھ پیو دے نال ہویا وہ دیکھ کے نا اپنا دے جی بھر گیا۔ تو جو کچھ ثاقب نثار کے ساتھ ہوا ہے وہ بندیال صاحب اپنے لیے دیکھ رہے ہیں، اور بندیال صاحب کے ساتھ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ ثاقب نثار اچھے دنوں میں ریٹائر ہو گئے تھے، عمران خان کی حکومت تھی، ذرا ان کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا اور ان کے خلاف اس طرح موومنٹ نہیں اٹھ سکتی تھی۔ بندیال صاحب کے خلاف بہت کچھ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بندیال صاحب پاکستان میں رہیں گے یا پھر کل ہی جہاز پکڑیں گے اور باہر چلے جائیں گے، جس طرح ماضی میں جرنیل اور ججز باہر جا کر رہتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔